گر نبی پر پڑا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان، آپ کا دوست محمد فرقان رضا خان فیض نیٹ ورک کے ایک خاص پروگرام اسلامک اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ پھر ایک بار اور آج ہمارے مہمان خصوصی بنے، ہمارے لیے اتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ مفتی عامر مصباحی صاحب قبلہ پھر ایک بار ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم چونکہ یہی ماہ مبارک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو نسبت ہے، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، ہم کچھ ایسے آج ٹاپک پہ حضرت سے گفتگو کریں گے جس میں قوم بڑی الجھی رہتی ہے اور کچھ غلط طریقوں سے 11ویں شریف مناتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں مفتی عامر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب، جیسا کہ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے ربیع الثانی، پوری دنیا میں حضور غوث اعظم کے نام کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہیں، اور الحمدللہ ہندوستان میں بھی بہت شان و شوکت سے اس مہینے کو منایا جاتا ہے۔ 11ویں شریف منائی جاتی ہیں، لوگ بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی نیازیں کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، ان کے نام پہ لٹارہ لنگر ہوتا ہے، غریب لوگ بھی کھاتے ہیں، جس کو جو میسر ہوتا ہے اس کے حساب سے کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ مفتی صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے، سبھی حضرات نے شاید اس پہ کچھ دھیان کیا ہو، توجہ دی ہو، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوس میں پڑوسی تو بھوک سے مر رہا ہوتا ہے اور لیکن وہ 40-40 دیگیں بناتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی کچھ مواقع ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ بتائیں کہ 11ویں منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے حضور غوث اعظم کی خراج عقیدت ان کو پیش کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 11ویں شریف میں لوگ دیگیں بناتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ مالداروں کو پوچھ لیتے ہیں، جی پڑوس میں جو پڑوسی ہے، غریب ہے، جسے کھانے کی ضرورت ہے، وہ بھوکا ہے۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک مستحب کام ہے، فرض یا واجب نہیں، نیاز وغیرہ کرنا یہ جو ہے ایک مستحب کام ہے، فرض اور واجب نہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے پڑوسیوں کے حقوق ثابت ہیں، بے شک بے شک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، سب سے پہلے ان کو عطا کیا جائے، ان کو دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو اس کا سوال ہوگا، جی، اور 11ویں نہیں کی تو اس کا سوال نہیں ہوگا۔ یقیناً اگر کوئی شخص دیگ نہیں بنا رہا ہے 11ویں میں، تو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، اگر پڑوسی ایسا ہے جسے ضرورت تھی پیسے کی، اور آپ نے اسے چھوڑ کر 11ویں کی دیگ بنائی، اور اس کے بعد اس میں رؤسا اور امراء کو پوچھا اور غریبوں کو چھوڑ دیا، پڑوسی کو چھوڑ دیا، تو یقیناً اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے آج کے دور میں کچھ لوگ اس میں اتنا غلو کرتے ہیں، یعنی 11ویں شریف میں نیاز دلانے میں، کہ وہ مقروض ہو جاتے ہیں۔ جی وہ میں یہ پوچھنے والا تھا، وہ بات آپ لے آئے کہ مطلب وہ سوچتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو 2-4 دیگیں بنانا ضروری ہے، اس کے لیے قرض لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ شریعت نے کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ پھر یہ ایک مستحب چیز ہے، اگر کرتا ہے تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جی، گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 11ویں شریف کی نیاز نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ دیگیں نہ بنائے، بلکہ ایک مختصر کچھ بنا کر یا کچھ نیاز شیرین لا کر اسی پر فاتحہ کرا دے، تو یہ بھی کافی ہوگا۔ بے شک، اصل ہے غوث اعظم سے عقیدت، بے شک، جس کو جیسی عقیدت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا اجر دینے والا ہے۔ پھر سب سے اچھا طریقہ 11ویں شریف منانے کا یہ ہے کہ غوث اعظم کے کردار پر عمل کیا۔ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب، آپ نے یہ بات بہت اچھی ہے، سبحان اللہ۔ جو غوث اعظم کا طریقہ رہا اس کو فالو کیا جائے، کہ غوث اعظم کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم کیا ہے، بریانی کی دیگیں بنا دیتے ہیں، زردے کی دیگیں بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور رہا کرتے ہیں۔
یہی بات، نمازیں ادا نہیں کرتے. یہی بات. جبکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں، ان کی حیات کا مطالعہ کریں تو یہ ملتا ہے کہ 40 سال تک جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ساری رات عبادت میں گزرا کرتی تھی غوث اعظم. اللہ. اور جو آج کہتے ہیں کہ ہم غوث کے دیوانے ہیں، صرف بریانی بنانے میں غوث کے دیوانے ہیں. بریانی بنانے میں. ان کے کردار، ان کے اعمال کو چھوڑ چکے. جی جی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہم نے کہ 15 سال تک رات کے اندر ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے. اور آج ہمارے یہاں قرآن جو ہے طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے. جی، تو قرآن کو پوری رات پڑھتے رہتے. 15 سال تک یہی عمل رہا. اور اس سب کے باوجود بھی آپ کو بتا دوں، ایک شخص بیان کرتے ہیں، بہجت الاسرار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کر زار و خطار رو رہا ہے اللہ اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو محشر کے دن مجھ سے سوال نہ کرنا، اللہ مجھے معاف کر دینا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا ہوگا. اللہ. وہ شخص بیان کرتے ہیں میں دیکھتا رہا، بہت دیر گزر گئی، جی سبحان اللہ. بہت دیر گزر گئی، روتا رہا. اس کے بعد میں گیا، چہرے پر کپڑا ڈالا، خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا رو رہا ہے کوئی شخص. کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ روتا چلا جا رہا ہے، شاید کوئی بہت گناہگار بندہ ہوگا، لیکن جب میں نے اس کپڑے کو ہٹا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم. اللہ اللہ. آپ کی کیا شان اور کتنی گریا گزاری ہے. عبادت اور ریاضت کا حال یہ تھا کہ ساری رات عبادت میں گزر جایا کرتی. دن میں بھی جو کام ہوتے وہ بھی سب رضا الہی کے لیے ہوتے. بے شک. اس کے باوجود بھی کیا ہے، رونے کا حال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹ کر زار و خطار رو رہے ہیں، تعالیٰ سے اس طرح عرض کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت گناہگار بندہ ہو. حالانکہ آپ کا ہر قدم رضائے مصطفیٰ بالکل. رضائے الہی کے لیے اٹھتا، جی جی. اور اس کے باوجود اتنی گریا گزاری. اس کے بعد اللہ. یہ حال تھا. لیکن آج ہمارا حال کیا نظر آتا ہے؟ ہم بریانی کی دیگیں بنا دیتے ہیں، نمازوں سے دور، روزوں سے دور. جی جی مفتی صاحب، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 11ویں بنا دی، اب سب ہمارے بس سے ادا ہو گیا. یہ سوچ لیا کہ یہ فریضہ ادا ہو گیا. ارے ایسی نیاز، ایسی فاتحہ، یقیناً یہ نسبت ہے، ثواب ملے گا. بے شک. لیکن جو آپ نماز چھوڑ رہے ہیں اس کا گناہ یقیناً آپ پر پورا پڑے گا. پورا جو روزہ چھوڑ رہے ہیں اس کا حساب دینا ہوگا. اگر بریانی دیگو دیگ نہ بنائی تو اس کا حساب نہیں دینا کیونکہ اس کا ہوگا. سوال نہیں ہوگا. جی. تو آج ہم جب بریانی کی کوئی دیگیں بنا دیں تو ہم خود کو بڑی ذمہ سمجھنے لگتے ہیں، اور اکڑ کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں سے زیادہ دیگیں بنا دی. جی جی کمپٹیشن ہوتا جی ہے. بہت اچھی بات کی. کمپٹیشن. تو جب کمپٹیشن ہے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بنایا ہے تو یقیناً اس کا کوئی ثواب نہیں. میں دنیا والوں کو دکھا رہا ہوں، دنیا والوں نے دیکھ لیا، دنیا والوں کی نیت تھی پوری ہو گئی، بات ختم. جی. آپ کی نیت کیا تھی کہ لوگوں کو دکھایا جائے، جی لوگ بابا لوگوں کو دکھایا جائے کہ لوگ کہیں کہ فلاں نے 40 دیگ بنائی، 50 دیگ بنائی. تو اگر مقصد یہی تھا تو یقیناً اس کو غوث پاک سے کوئی نسبت نہیں، غوث پاک کا فیضان نہیں مل سکتا. ہاں اگر آپ کے پاس فرائض و واجبات آپ کے مکمل ہیں، اس کے ساتھ آپ 11ویں شریف منائیں، غریبوں کو جی. جو ہے اس میں تقسیم کریں، جی جی. غریبوں کا خیال رکھیں، تو یہ سونے پہ سواگت. پھر یہ 11ویں شریف جی. ہے. اب آپ نے دیگ بنائی، اس میں آپ نے کیوں بنائی کہ کچھ فقراء مساکین ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھا کھانا بڑی مشکل سے مل پاتا ہے. تو آپ نے اس لیے بنایا کہ یہ اچھا کھانا جو بریانی ہے، ایک ہمارے نزدیک آج کے دور میں، دور حاضر میں بریانی ایک مرغوب فی غذا مانی جاتی ہے. جی جی کہ لوگ اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، پسندیدہ غذا ہے. زردہ ہے، مرغوب غذا مانی جاتی ہے. اسی طرح کوئی قورمہ بنائے یا کچھ بھی بنائے، مرغوب فی غذا ہے. تو اگر اس لیے بنایا کہ یہ فقراء تک پہنچ جائے گا جنہیں اچھا کھانا بہت کم کھانے کو ملتا ہے، تو یقیناً یہ نیاز کا فائدہ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فقراء کو دینے کا بھی فائدہ ملے گا. اچھا مفتی صاحب، ایک بات اور یہاں بدلا دیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، پھر موقع ملے گا تو آپ تشریف آئیں، گفتگو ہوگی. کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوس میں یا ہمارے محلے میں کوئی بہت غریب ہے، خوددار ہے، وہ دستے طلب جو ہے دراز نہیں کرتا کسی کے آگے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 2 دیگ یا 3 دیگ بریانی کی بنائیں گے، وہ صادق کی نیاز کریں گے، تو ہم اس کو نہ کر کے خاموشی کے ساتھ اس کے گھر میں راشن پڑوا دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، یا پھر ہمیں جیسے ہم ہر سال 11ویں شریف کرتے تھے 2-3 دیگیں بنا کے، اس طرح سے ہی کریں؟ کیا بہتر ہے؟
जैसा कि मैंने अभी बयान भी किया था, बताया भी था, इशारा किया था इसकी तरफ कि पड़ोसियों के हुकूक वाजिब हैं, जी जी, उनको अदा करना है, उसके बारे में महशर में सवाल होगा। बेशक और ये जो हम देगे बनाते हैं इसके बारे में महशर में सवाल नहीं होगा। तो यकीनन जो मुस्तहब अम्र है उसको वाजिबात पर फजीलत नहीं हो सकती। बेशक, इसलिए अगर किसी के पास इतनी गुंजाइश है कि वो या तो बिरयानी बना सकता है या गरीब की मदद कर सकता है, तो इस सूरत में वो जरूर गरीब की मदद करे, बिरयानी की देगे ना। गुंजाइश ज्यादा है, दोनों कर ले। जी हाँ, अगर गुंजाइश से ज्यादा है तो आधे पैसे गरीब को दे दे, आधे की बिरयानी बना डाले। बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर आपको इस मौके ये हमारे स्टूडियो में आप आएंगे, इसकी ज़ीनत बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए नाज़रीन किराम, बहुत अच्छा लगा आज मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करके। आप भी कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई मसला दरपेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके उस मसले का जवाब दिया जाए। बस अपनी सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें। दुआ करें कि मुल्क हिंदुस्तान में अमन शांति रहे, हम लोगों में आपस में इत्तेफाक रहे। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हल हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानी को दूर फरमाए। मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।